عاشر آج جلدی سو گیا تھا، لیکن وہ ابھی سویا ہی تھا کہ اچانک سے اٹھ کے ماما کو آوازیں دینے لگا۔ ماما ماما جلدی آئے، میرے پیٹ میں بہت سخت درد ہو رہا ہے۔ ماما ابھی کچن سمیٹ رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے عاشر کی رونے کی آواز سنی تو وہ فوراً سے عاشر کے پاس آئیں۔ عاشر نے انہیں روتے ہوئے بتایا، ماما ماما میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ماما نے کہا کہ ٹھہرو، میں آپ کو پیٹ درد کی دوائی دیتی ہوں۔ ماما نے اسے پیٹ درد کی دوائی پلائی اور واپس جا کر کچن سمیٹنے لگی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں عاشر نے دوبارہ زور زور سے اونچا رونا شروع کر دیا۔ ماما میرا پیٹ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جب ماما نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو مجبوراً بابا کو بلایا اور انہیں کہا کہ گاڑی نکالیں، عاشر کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے عاشر کو انجیکشن لگایا اور دوائی دی اور چیک اپ کے بعد ماما اور بابا سے کہا، آپ بچے کو کھانا کھلانے اور پکانے میں صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ اب شاید کچھ جراثیم ہیں جو عاشر کے پیٹ میں چلے گئے۔ امی اور ابو نے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ کھانا بناتے وقت خاص صفائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن نہیں معلوم عاشر کیوں روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے اور بیمار بھی رہنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ہم عاشر کا مزید خیال رکھیں گے۔ خیر وہ سب گھر آ گئے اور اگلی صبح دادو اماں بھی سردیوں کی چھٹیاں گزارنے عاشر کے گھر آئیں۔ صبح عاشر جب اٹھا تو کچھ ڈھیلا ڈھیلا سا تھا۔ وہ دادو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے دونوں دوست عاشر کو بلانے کے لیے آئے۔ آؤ عاشر، مل کے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ عاشر نے کہا، نہیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ جا کر کھیلیں، میں آج گھر پہ رہوں گا۔ عاشر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ ماما نے دادو کو بتایا کہ رات کو بھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ نہیں معلوم کہ ہر کچھ دن بعد عاشر کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور وہ اسکول بھی نہیں جا پاتا۔ تھوڑی دیر بعد عاشر کھانا کھانے کے لیے بستر سے اٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ دادو اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں کہ عاشر بستر سے سیدھا اٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ نہ ہی اس نے ہاتھ دھوئے اور نہ ہی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس لیے دو خوفناک قسم کے شیطان اس کے ساتھ کھانا شیئر کر رہے تھے، لیکن وہ عاشر کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ عاشر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے تھے اور عاشر کے کھانے میں گندے گندے جراثیم بھی ڈال رہے تھے، اور عاشر آرام سے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ دادو کو عاشر کی بیماری کی تمام وجہ سمجھ آ گئی۔ کھانے کے بعد انہوں نے عاشر کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھایا، عاشر بیٹا، میں نے دیکھا کہ آپ نے کھانے سے پہلے نہ ہاتھ دھوئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ جب ہم ہاتھ دھو کر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں وہ اللہ کا نام سنتے ہی دور بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت بھی ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتی ہے، جس سے ہم جسمانی اور روحانی طور پر ٹھیک رہتے ہیں اور بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ عاشر نے کہا، ٹھیک ہے پیاری دادو، میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہمیشہ ہاتھ بھی دھوں گا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھوں گا، اور شیطان کو اپنا کھانا بالکل نہیں کھانے دوں گا۔ دادو بھی عاشر کی بات سن کر بہت خوش ہوئیں، اور جب رات کے کھانے کا وقت ہوا عاشر فوراً سے اٹھا اور ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کھانے کو دیکھ کر شیطان دوبارہ سے اس کے کھانا کھانے آ گئے، لیکن یہ کیا، اس دفعہ جیسے ہی عاشر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو شیطان چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے، آہ
اے آج پتہ نہیں اس بچے نے کیا پڑھا ہے، ہمیں آگ لگ رہی ہے، لگتا ہے کہ اب ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ آج تو اس بچے نے اپنے رب کا نام لے لیا، اب ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ چلو چلو بھاگو، کسی اور گندے بچے کو تلاش کرتے ہیں جو ہاتھ دھوئے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہو۔ اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ آج عاشر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، وہ بہت خوش تھا۔ اب اس کے پیٹ میں بھی درد نہیں ہو رہا تھا، اب عاشر کی صحت بھی اچھی ہو رہی تھی اور وہ باقاعدگی سے اسکول جاتا اور اپنے دوستوں سے کھیلتا۔ تو پیارے بچوں، کیسے لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً آپ بہت اچھے بچے ہیں اور آپ بھی اپنا کھانا کبھی شیطان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اگر کہانی اچھی لگی، کہانی کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔